Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and my dear students. Today, by the grace of Allah, we are beginning lecture number 38, which basically is on wholesaling and logistic planning and engineering. As you remember, we are at the moment discussing a sector of distribution, اور یہ چوتھا سیکٹر ہے ہماری مارکیٹنگ مینجمنٹ کا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پروڈکٹ pricing, promotion and placement. This is the fourth, placement. Distribution. اور اس ڈسٹریبیوشن کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے آج کا بھی موضوع ہے, and that is wholesale and logistic engineering and planning. What is wholesaling? اب یہ اگر آپ پورے مارکیٹنگ کا اسٹرکچر اپنے سامنے رکھیں تو ہول سیلنگ از این انٹیگرل پارٹ, اے ویری امپورٹنٹ اینڈ این انٹیگرل پارٹ آف مارکیٹنگ. اٹ کنسسٹ آف دا سیل آف گڈز اینڈ سروسز اور ٹرانسفر آف گڈز اینڈ سروسز اور مرچنڈائز فرام دا مینوفیکچرر ٹو دا ریٹیلرس, اینڈ آف کورس the next milestone after retailer is the consumer. Now, in between, as I said, and as we have been discussing in the past, the middlemen who perform the role. A wholesaler is a very broad term actually. It consists of institutions, commercial centers, professional business centers, professional business activities, ya jo bhi aap kar le, which basically is a bridge between manufacturer and the retailer, ultimate retailer, and retailer again, جیسے ہم آگے چل کر پڑھیں گے, a retailer can be either a wayside shop, چھوٹی سی جس کو ہم عام زبان میں کھوکھا کہتے ہیں, یا it could be a very big retail store, وہ بعد میں دیکھیں گے, اگلے لیکچر میں ہم ریٹیل مینجمنٹ بھی اس میں دیکھیں گے. لیکن یہاں آپ یہ سمجھیں, and it's a very important part and very important, یوں کہہ لیجیے, سیکٹر آف آور ٹوٹل مارکیٹنگ اسٹڈی از دا اسٹڈی آف ہول سیل and its related subordinate activities and services. I repeat once again, wholesaling mein we are talking about all those intermediaries and all those various stages and groups and steps that we take to transfer goods from manufacturer to the end consumers. But اس دوران میں ایک درمیان میں ایک آخری پڑاؤ ضرور آئے گا, and that is retailer. Wholesaling is a very, very important function of marketing. بلکہ یوں کہیے کہ اکانومی کا بھی ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے یہ. اگر کسی ملک میں یا کسی معیشت میں اگر ہول سیلنگ ایک بڑی منظم, بڑی آرگنائزڈ, بڑی ایک طریقے سلیقے کے ساتھ کی جائے تو اس کی معیشت بہت عمدہ اور بڑے اچھے لیول پہ چلتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ اگر ہول سیلنگ میں کوئی ویکنیسز ہوں اور ہول سیلنگ نہ ہو تو وہ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں یا گڈز اینڈ سروسز ڈو ناٹ فلو فرام دا مینوفیکچر ٹو دا کنزیومرس. یہاں میں جلدی سے آپ کو 2 منٹ میں ایک اور بھی بڑی بات بتا دوں کہ ہول سیلنگ از اے ویری ایج اولڈ پروفیشن. یہ اگر ہم اپنے خطے کو لے لیں, یعنی یہ جہاں ہمارا ملک ہے, اس خطے کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ہول سیلنگ بہت بہت پرانی نظر آئے گی, یعنی کہ اٹ کین اسٹریچ ٹو 4,000 5,000 ایئرس. اچھا, ہول سیلر ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی اپوائنٹڈ چیز نہیں ہوتی. ہاں, آج کی ماڈرن مارکیٹنگ میں تو ہم اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وی ڈو کال ایکسکلوسیو ہول سیلرز. یس, چلیے وہ تو ہم بنا لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن جب یہ اپوائنٹڈ نہیں تھے, جب یہ کسی پرٹیکولر برانڈ یا کسی پرٹیکولر مینوفیکچرر کے نہیں تھے, یہ تب بھی ہول سیلرز تھے. یعنی اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے جو شہر ہیں, لاہور ہی لے لیجیے, لاہور کے اندر یہ جو شاہ عالم مارکیٹ ہم اکثر کہتے ہیں, اٹس اے ویری اولڈ ہول سیل منڈی, ویری ہول سیل مارکیٹ, پرانی, اور یہ اس کی کوئی ہسٹری ہزاروں سالوں سے ہے. یہ جب بھی آپ یہ انڈین ہسٹری کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر اس کے شواہد ملیں گے کہ دیٹ ایگزسٹڈ ایون ایٹ دیٹ ٹائم.
تو میرا اس سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہول سیلر ہوتے ہیں یا ہول سیلنگ جو ہے یہ کوئی اپوائنٹڈ یا کلاسیفائڈ یا پرسونیفائڈ قسم کی چیز نہیں ہے. دے ور دیئر, دے آٹومیٹیکلی کیم ان ٹو بینگ. اب ظاہر ہے کہ آٹومیٹیکلی کیم ان ٹو بینگ کا بھی معنی اگر آپ صحیح لیں تو آٹومیٹک سے یہ تو نہیں مطلب کہ جی وہ بس وہ اگئے بن گئے آگے ہول سیلر ہو گئے انٹرمیڈیری ہو گئے. نو, دے ہیو اے ویری اسپیسیفک فنکشن ٹو پرفارم, اور یہ بہت ایک اچھے اور بڑی عمدہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان دی کمرشل ایکٹیویٹی. تبھی یہ وہاں ہیں اور تبھی یہ وہاں پر ہونے کے ساتھ ساتھ they have been progressing, they have been growing, they have come into existence, they are staying, they are very much there, they are performing a very good role, and they are in fact performing a very significant function. So before we start with the technicality of wholesaling today, you people must understand it very thoroughly, and that is that wholesaling is an integral part of entire marketing activity and we cannot ignore it. چلیے اس کی ذرا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ہول سیلنگ کی کہ اس کی ہول سیلنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرم میں کس طرح پٹ ان کر سکتے ہیں. ہول سیلنگ کو اگر آپ ڈیفینیشن اس کی اگر کہیں تو بڑی ایک عمدہ قسم کی میں آپ کو دیتا ہوں, وہ یہ ہے اٹ انکلوڈس آل ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان سیلنگ گڈس اینڈ سروسز ٹو دوز ہو بائی فار ری سیل اور بزنس یوز. یعنی اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ اس ڈیفینیشن میں which we must understand to understand the concept of wholesaling. A, it involves a sum total of activities which are involved in selling or transferring goods and services to those who actually do not consume, but they are buying or they are taking or they are coming in between to resell and for business use. وہ خود خریدتے ہیں اس کو ریسیل کرنے کے لیے. یعنی دا بیسک ڈفرنس آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آگے چل کے میں اس کو اور اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں, لیکن یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہول سیل بیسیکلی از ٹو ریسیل اور فار بزنس یوز. دے آر ڈفرنٹ فرام ریٹیلنگ. اب ریٹیلنگ بھی یہی کرتی ہے, اگر آپ کہیں تو ایک طرح سے دیکھیں تو ریٹیلنگ بھی یہی ہے. نہیں, یہاں پر ایک نمایاں دیر آر تھری, ان فیکٹ دیر آر تھری بیسک ڈفرنسز بٹوین ریٹیل اینڈ ہول سیل, اور وہ آپ کے لیے میں نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو ان کی ایک تو پہچان ہو جائے اور دوسرا یہ کہ یو کین ڈفرینشیٹ بٹوین دا ریٹیل اینڈ ہول سیل. نمبر ون, دے آر ناٹ انوالوڈ ان مچ آف پروموشن فار دے ڈیل ود بزنس کنزیومرز اینڈ ناٹ دا کامن مین. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہول سیلرس. آئی ریپیٹ, دے آر ناٹ انوالوڈ ان مچ آف پروموشن. یہ پروموشن کے اندر اتنے انوالوڈ نہیں ہوتے, یعنی کہ یہ پروڈکٹ کی پروموشن میں اس حد تک انوالو نہیں ہوتے جتنے کہ ریٹیلرز ہوتے ہیں. تو یہ بڑا میجر ڈفرنس ہے. دے آر انوالوڈ ان پروموشن, یس دے آر, نو ڈاؤٹ, بٹ دے آر ناٹ ایز مچ انوالوڈ بیکاز دے ڈیل ود بزنس کنزیومرز اینڈ ناٹ ود کامن مین. یعنی یہ کسی کو آمادہ نہیں کرتے کنزیوم کرنے کا. یہ ذرا فرق ابھی آپ نوٹ کر لیجئے. ریٹیل سے جب ہم خریدتے ہیں مال تو ہم خریدتے ہیں ٹو کنزیوم اٹ. اس کا اگر کھانے والی چیز ہے تو اس کا سواد, اس کا ٹیسٹ, اس کی فلیور, مٹھاس, نمکین, وٹ ایور. اگر پہننے والی چیز ہے تو اس کی سولیڈیٹی, اس کی عمر, اس کی لائف, اس کی فیبرک, اس کی چیز. لیکن یہاں یہ چیز نہیں ہے. ہول سیلر بیسیکلی آر ناٹ انوالوڈ دیٹ مچ ان پروموشن. ایک تو یہ ہو گئی. نمبر دو چیز ویری امپورٹنٹ از دیٹ ہول سیل ٹرانزیکشن یوزلی آر لارج ان سائز. دیکھیں نا, کنزیومر, ٹیک دا کیس آف ریٹیلرز, کنزیومر جاتا ہے ریٹیلر کے پاس اور جا کر کے ایک پاؤ گھی بھی خریدتا ہے, 1 کلو بھی خریدتا ہے, 10 کلو بھی خریدتا ہے, لیکن ایک پاؤ بھی خریدتا ہے اور ریٹیلر دیتا ہے اس کو. ہول سیلرز جو ہیں دے بیسیکلی ڈیل ود بلک, دے ڈیل ود لارج سائز آرڈرز. مجھے 10 بوریاں چینی کی چاہیے, مجھے 50 بوریاں آٹے کی چاہیے, مجھے 1 ٹرک فلاں چاہیے, مجھے اتنے درجن گھی کے ڈبے چاہیے. دے یوزلی ڈیل وتھ لارج سائز ان آرڈر. یہ ایک بڑا سگنیفیکینٹ فرق ہے. یعنی ٹرانزیکشن اٹ سیلف از لارج اینڈ یوزلی بگ ان سائز. اینڈ نمبر 3, دیٹ دا گورنمنٹس جو ہوتی ہیں
حکومتیں, law, they deal differently with wholesalers and retailers. In fact, یوں کہہ لیجیے, چلیے میں یوں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں کہ ان کے laws and regulations جو ہے نا ہول سیلنگ کے اور ریٹیلنگ کے, یہ کمرشل زبان میں, کمرشل لا میں they are different. یعنی چلیے اس کو میں یہاں پر اسی بات کو کہہ کر کے ریپ اپ کر دیتا ہوں. There is an agency agreement, agency act, whereas there is no such thing as a retailer. So they are regulated by different laws and regulations, whereas retailers are not. تو ایک تو یہ فرق ہے, ان کی ٹیکسیشن میں بھی فرق ہوتا ہے, ان کی ریگولیشنز میں بھی فرق ہوتا ہے, ان کے رولز میں بھی فرق ہوتا ہے. ریٹیلر از ٹیکس ڈفرنٹلی, ہول سیلر از ٹیکس ڈفرنٹلی اینڈ ٹریٹڈ ڈفرنٹلی بائی دا ٹیکس اتھارٹیز اور بائی دا گورمنٹس. تو یہ تین میجر ڈفرنسز ہیں, یہ یاد رکھیے گا, ریٹیلر میں اور ہول سیلر میں. لیٹ می انیومریٹ دا فنکشنز آف ہول سیلرز. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ خود ساختہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. میں ایک آپ کو تھوڑا بہت ریمائنڈ پھر کروا دوں پیچھے لیکچر جو میں نے کہا ہوں کہ every step that your product is taking from manufacturer to the end consumer, every step it is making the product more expensive. کیونکہ ہر سٹیپ جو ہے اس کے اوپر ایک کمیشن یا اس کے اوپر ایک گراس مارجن جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے. چیز چلی تو 100 روپے کی تھی, پہنچی مجھ تک 150 روپے کی, تو وہ 50 روپے بیچ میں کون سے ہیں, کس کے ہیں, کیوں میں دوں؟ تو ان میں سے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک ہول سیلر پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول in between this travel from manufacturer to the consumer. یہاں پر میں آپ کو اس وقت بھی یہ کہا تھا, اور میں آج زیادہ زور سے اس بات کو کہنے پر آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہول سیلرز پرفارم ویری سگنیفیکنٹ فنکشنز. یہ بہت امپورٹنٹ فنکشن پرفارم کرتے ہیں, تبھی یہ خود ساختہ نہیں ہیں, یہ ہیں اور they are there and they will always be there in the commercial transactions. And they are not available in Pakistan, they are not prevalent in Pakistan یا India یا for that matter ادھر اس خطے میں نہیں. They are all over the world. They are in the affluent societies, they are in the primitive societies, they exist and they are doing a very significant role, performing a very significant role and performing very significant functions. چلیے میں ایک ایک کر کے دو کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ 3 4 5 بڑی امپورٹنٹ فنکشن ہے. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ فنکشن لیڈیز اینڈ جینٹلمین از دیٹ اے ہول سیلر بیسیکلی از سیلنگ اینڈ پروموٹنگ دا پروڈکٹ ٹو دا ریٹیلرس. اب یہ دیکھیے, یہ ذرا بات جو ابھی میں نے پہلے بھی کہی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے بات اس سے اب سپورٹ کرتی ہے کہ ایکچولی یہ ریٹیلر کو ڈھونڈتے ہیں اور ریٹیلر کو پروڈکٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. اب ریٹیلر جو ہوتا ہے, جب میں لفظ ریٹیلر بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ کہیں شہر کے کہیں دور دراز چھوٹی سی آبادی یا قصبے کے اندر بھی ریٹیلرز موجود ہے. ایک چھوٹی سی دکان بھی ریٹیلر ہے, کھوکھا بھی ریٹیلر ہے, اور بہت بڑی شاپ, وہ تو بعد میں دیکھیں گے ہم جا کر اگلے لیکچر میں. لیکن یہاں آپ یہ سمجھ جائیں کہ کھوکھے سے لے کر کے ہم بہت بڑی سپر مارکیٹ تک کی بات کر رہے ہیں. ناؤ سپر مارکیٹس کہاں ہیں, کھوکھے کدھر ہیں, کتنے کھوکھے ہیں, یہ اس علاقے میں فلاں شہر کے کسی دور دراز علاقے میں فلاں دکان کو مال مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا, وہ خرید رہا ہے کہ نہیں خرید رہا, یہ ہول سیلر کی فنکشن میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ فنکشن. نمبر 2 بہت امپورٹنٹ فنکشن, یہ بائنگ اینڈ اسارٹمنٹ کرتا ہے. بائنگ سے مطلب یہ مینوفیکچرر یا سورس آف پروڈکٹ سے مال اٹھاتا ہے اور اسارٹ کرتا ہے. اسارٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے چیز کی پڑتال کرتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, بھائی میں نے جا کر کے ہول سیلر ہوں تو میں نے جا کر کے ڈفرنٹ جگہوں سے دالیں خرید لی, چنے کی دال خرید لی ڈفرنٹ سورسز سے. کوئی میں نے ملتان سے خریدی, کوئی میں نے فیصل آباد سے خریدی, کوئی لاہور سے خریدی, کوئی گجرات سے خرید لی. ایچ دال جو بھی ہیں ہے تو چنے کی دال, لیکن ایچ دال ہیز اٹس اون کیٹیگری. کوئی اے کلاس ہے, کوئی بی کلاس ہے, کوئی سی کلاس ہے, کوئی ڈی کلاس ہے, اور سب کی مالیت فرق ہے اور سب کی قیمت فرق ہے. تو یہ جو ہول سیلر ہوتا ہے یہ ساری دالیں اکٹھی کرتا ہے اور یہ دال کو اکٹھا کر کے 4 5 سورسز سے یہ اسارٹ کرتا ہے.
اس میں سے اے کلاس کون سی ہے, بی کلاس کون سی ہے. اے کلاس اگر 20 روپے کلو ہے تو بی کلاس 18 ہوگی, 16 ہوگی, 14 ہوگی, 12 ہوگی, 10 ہوگی. تو اس طرح وہ ڈفرینٹ اسارٹمنٹ بناتا ہے, یعنی کہ ان کی پڑتال کرتا ہے اور ان کی کیٹیگریز بناتا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اگر ساری دالیں مکس کر دی جائیں, آپ خود سوچئے ساری دالیں مکس کر دی جائیں تو وہ تو کوئی بھی نہیں اسارٹمنٹ بنے گی, اچھی اور بری سب مل جائیں گی اکٹھی. نو, اٹ از دا ہول سیلر ہو ڈز دس جاب. نمبر 3 فنکشن جو یہ پرفارم کرتا ہے ہول سیلر, دیٹ از بلک بریکنگ. یہ بلک بریکنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ. یہ میں ڈفرنٹ پروڈکٹس کی ایگزامپل دے رہا ہوں ساتھ ساتھ, جیسے کہ گٹھے ہیں کپڑوں کی. اب میں جا کر کے مل سے تو لے آیا گٹھوں میں کپڑا, بیلز میں, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بیلز کے اوپر ہم وہ اسٹریپ لگے ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ بلک بریکنگ کرتا ہے, یعنی کہ یہ گٹھے کھولتا ہے, یعنی اس کے ویئر ہاؤس میں گٹھے کھلتی ہیں اور پھر ان میں سے مال ہم برآمد کرتے ہیں کہ جی یہ مال اچھا ہے, برا ہے, اگر یہ اے کلاس ہے, بی کلاس ہے, سی کلاس, اس کے ساتھ اس کی اسارٹمنٹ کرتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ فنکشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ ذرا پلیز اس کو غور سے سنیے گا. آج جو ہم باتیں کر رہے ہیں, ہم بڑی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہول سیلنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ اینڈ سگنیفیکینٹ پارٹ آف مارکیٹنگ, اس لیے اس کی طرف ذرا بڑا دھیان دے کے سنیے گا. بلک بریکنگ کرتا ہے, تیسری فنکشن یہ ہو گئی. چوتھی فنکشن یہ پرفارم کرتا ہے ویئر ہاؤسنگ کی. اب دیکھیے مال بنا تھا آپ کی فیکٹری میں, اور فیکٹری آپ کی کہیں دور دراز ہے, وہاں سے مال لایا ہوں میں شہروں میں, شہر میں لا کر کے میں نے ویئر ہاؤس کیا, یعنی کہ مال کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا میں نے, اور ابھی سارٹ کر رہا ہوں اس کو, بلک بریکنگ کر رہا ہوں اس کی, اور اس کی پروموشن اور ریٹیلنگ کو, ریٹیلرز کو بھی جان پہچان رہا ہوں, کہاں کہاں ریٹیلر, یہ مال کہاں کہاں جائے گا. دیکھیے نا, مثال کے طور پر ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, آپ تو سمجھ جائیں گے. میں کپڑا لایا ہوں, کپڑے کی مالیت دیکھی میں نے, ایک مہنگا کپڑا ہے, عمدہ کپڑا ہے, مہنگا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے بائرز بھی جو ہوں گے وہ ذرا رچ کلاس ہوگی یا ریچر کلاس یا ریچر اسٹریٹا ہوگا. تو میں وہ مال جو ہے وہ اس ریٹیلرز کے پاس بھجواؤں جہاں پر کے ریچر گاہک آتے ہیں. اب اگر وہ مال میں کسی چھوٹے سے قصبے میں یا گاؤں میں بھیج دوں تو وہاں پر تو نہیں بکے گا, وہاں پر تو بکے گا لو پرائسڈ, گڈ بٹ لو پرائسڈ کپڑا بکے گا, زیادہ بکے گا, اور اکارڈنگ ٹو دا ویدر, اکارڈنگ ٹو دا ٹیسٹ, اکارڈنگ ٹو دی ٹیسٹ آف دا پیپل, میں ویسے وہاں کپڑا وہی بھیجوں گا جہاں اس پرٹیکولر منڈی کے مطابق ہوگا. دس از کالڈ ویئر ہاؤسنگ اینڈ اسارٹمنٹ. یہ بڑا سگنیفیکینٹ رول ہے ویئر ہاؤس, اس کا ہول سیلر کا بہت سگنیفیکینٹ رول ہے. Another very important function which he performs, ladies and gentlemen, is transport. یہ مال کو منتقل کرتا ہے. یہ 2 جگہ مال کو منتقل کرتا ہے. ایک تو پہلے یہ منتقل کرتا ہے مینوفیکچرر سے اپنے ویئر ہاؤس میں. مثال لے لیجئے, فیکٹری ہے میری اوپر فرنٹیئر میں, وہاں سے مال لے کر کے میں لاہور پہنچ جاتا ہوں, اپنے ویئر ہاؤس میں رکھتا ہوں, ٹرانسپورٹ کرتا ہوں. سو اس کو ہم کہتے ہیں ان لینڈ ٹرانسپورٹ. ان لینڈ ٹرانسپورٹ سے مطلب آیا, مال پہنچا, مال گنا اور اتارا, آف لوڈنگ. اگر آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آپ میری بات سے تائید کریں گے کہ آف لوڈنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ, اینڈ دین اسٹیکنگ اٹ ان دا ویئر ہاؤس, اینڈ دین وین ہی سپلائنگ ٹو ہز ریٹیلرز, تو پھر وہ مال کھولتا ہے, پھر وہ مال لوڈ کرتا ہے, اینڈ دین ہی ٹرانسپورٹس بیک اگین ٹو دا ریٹیلرز. اب یہ بات ہے, اس پر یہاں پر کوئی بحث نہیں ہے, اور میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا اس وقت کہ یہ اس کے پیسے کون دے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے مینوفیکچرر ٹو ویئر ہاؤسنگ, تو ہو سکتا ہے کہ وہ فیکٹری پیسے دے رہی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا بیسس, آن دا میوچل اگریمنٹ اینڈ آن دا کانٹریکٹ. اور اسی طرح وہ مال ریٹیلرز کو پہنچاتا ہے, تو کیا وہ پہنچ دیتا ہے؟ اگر وہ پہنچ دیتا ہے تو پھر تو وہ پیسے خود دیتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے ریٹیلرز کو کہ نہیں جی آپ آ کر کے مجھ سے فلاں میرے ویئر ہاؤس سے مال اٹھا لیجیے, بادامی باغ سے اٹھا لیجیے, تو وہ ریٹیلرز پیسے دیتا ہے ٹرانسپورٹ. وہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کو کون دیتا ہے, بٹ کوشچن از دس کہ ٹرانسپورٹیشن میں یہ بھی بڑا سگنیفیکینٹ رول ادا کرتا ہے. Another function which wholesaler is performing, and again very significant function, that is financing. اب دیکھیے یہ مال بن گیا, مینوفیکچر ہوا, یہ یوں کہہ لیجیے 1 اگست کو مال مینوفیکچر ہو گیا, یہ مینوفیکچر کے ویئر ہاؤس میں پڑا ہوا ہے. وہاں سے ہول سیلر لے کر کے یہ مال اپنے
علاقے میں آیا, یہ پیسے وہاں پر بھی اس نے کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ جو 30 days کریڈٹ اس نے لیا ہوگا یا دیا ہوگا یا اس کو انجوائے کرتا ہوگا, کیونکہ یہ بلک اٹھاتا ہے وہاں سے. اچھا, پھر یہ اپنے ریٹیلرز کو مال دیتا ہے, ان سے پیسے لیتا ہے کہ نہیں لیتا, یا ان کو 30 دن کا کریڈٹ دیتا ہے یا 60 دن کا کریڈٹ دیتا ہے یا کیش پہ بیچتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروڈکٹ کے اوپر. لیکن اس ساری چین کے اندر ہی از پرفارمنگ اے ویری امپورٹنٹ رول آف فائنینسنگ دا ڈیل. ہی از اے لوبریکنٹ, یہ ڈیلز کو فائنینس کرتا ہے, تبھی یہ ڈیلز ممکن ہوتی ہے, ورنہ کئی دفعہ تو پیسوں کے اوپر آ کے ڈیل ختم ہو جاتی ہے. Another very important function which a wholesaler is performing, ladies and gentlemen, is risk bearing. Risk bearing. یہ دیکھیے, یہ ہم اگر اپنی پچھلی اسٹڈی کو دیکھیں, پروڈکٹ بنایا کس نے؟ مینوفیکچرر نے. ڈیزائن کس نے کیا؟ مینوفیکچرر نے. ریسرچ کس نے کی؟ مینوفیکچرر نے. نیڈ ایسوسیشن کس نے کی؟ مینوفیکچرر نے. لیکن مال اٹھایا کس نے؟ ہول سیلر نے. تو جب مال ہول سیلر اٹھا لیتا ہے تو مال اس کا ہو جاتا ہے, مینوفیکچرر کا نہیں رہتا. ہو از ٹیکنگ دا رسک؟ وہ مال نہیں بکتا, وہ ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ نیڈ نہیں ہے. اٹس ناٹ ان کانسوننس ود دا نیڈ آف دا مارکیٹ. ہو از بیئرنگ دا رسک؟ ہول سیلر. مال نہیں بکتا, کس کا نہیں بکتا؟ ہول سیلر. پیسہ کس کا بلاک ہوتا ہے؟ ہول سیلر. ان بٹوین کون ہے؟ ہول سیلر. اور جو 30 دن 20 دن 25 دن مال بکتا نہیں یا لیٹ بکتا ہے, تو یہ کون بیئر کرتا ہے؟ ہول سیلر. یعنی فائنینس جو 30 دن کا پھنسا ہوا ہے بیچ میں, یا 60 دن کا جو فائنینس بیچ میں پھنسا ہوا ہے ٹرانزیکشن کے درمیان میں, اس کی ساری جو رسک بیئرنگ ہے, دیٹ از بینگ ڈن بائی دا ہول سیلر. اینڈ ہی ڈز اٹ ویری بڑے خندہ پشانی سے کرتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ اتنا پرانا پروفیشن ہے اور اتنی پرانی یہ ایکٹیویٹی ہے کہ دیر آر پروفیشنل ہول سیلرز آلموسٹ, ہمارے یوں کہہ لیجیے ہمارے پورے ملک میں پروفیشنل ہول سیلرز بن چکے ہوئے ہیں, جو جدی پشتی ہول سیلرز ہیں, اباؤ اجداد سے چلے آ رہے ہیں. اینڈ دے آر ویری گڈ ان دیئر فنکشن. یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہہ کر کے آپ کو اس سے بھی واقف کرانا چاہتا ہوں. ہول سیلر ہیز اے ویری ڈفرنٹ کیریکٹر. ہی از ون آف اس. ہوتا ہم میں سے ہی ایک ہے, تو یہ ہماری برادری کا ہی ہوتا ہے, ہمارے ملک کا ہی ہوتا ہے, ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے. لیکن اس کی ایجوکیشن پہ تو میں اتنا زور نہیں دوں گا کہ وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے ایجوکیٹڈ نہیں ہے, شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس میں ایجوکیشن کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی. لیکن ہی از ویری انٹیلیجنٹ, ہی از ویری شارپ, ہی از ویری پرسپٹیو, ہی از ویری ایکٹیو. کیونکہ جب یہ لاسٹ فنکشن جو میں ابھی بتانے لگا ہوں, دیٹ از کہ مارکیٹ انفارمیشن, رسک بیئرنگ کے ساتھ مارکیٹ انفارمیشن, یہ مارکیٹ انفارمیشن بھی گیدر کرتا رہتا ہے ہر وقت. یعنی یوں کہہ لیجیے یہ مارکیٹ کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے اس نے. ہی نوز ایگزیکٹلی کس چیز کی شارٹیج ہے, کس چیز کی نہیں ہے, کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی زیادتی ہے, کیسی مارکیٹ ہے, لوگ کیسے ہیں, ان کی بائنگ پیٹرن کیا ہے, ان کا بائنگ طریقہ کیا ہے, بائنگ بیہیویئر کیا ہے. یہ سب چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ایجوکیٹڈ ہو. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ میں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. میری آج تک جتنے ہول سیلر, پروفیشنل ہول سیلر سے ملاقات ہوئی ہے, ایک بات جو میں ان کی دیکھ کر کے خود حیران ہو جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ, یعنی جیسے ہم آج کل عام طور پہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے زیادہ, میں حیران ہوں جب یہ ان کا ٹرسٹ دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اور اس کی ایک مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں, یہ جو the ones who deal with vegetables, جن کو ہم عام زبان میں یا اردو پنجابی میں ہم آڑتی کہتے ہیں یا ہول سیلرز کہتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. دا پوائنٹ از کہ دے آر پرفارمنگ دا رول. جو یہ ٹرسٹ ہوتا ہے ان کا. میں ایک دفعہ ایک ہول سیلر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے اس طرح تھیلا نوٹوں کا بھرا ہوا تھا, کچھ اس میں تھے, تو آ کے اس نے کہا جی یہ جناب میں لے کر آیا ہوں 15 لاکھ روپے ایڈوانس, وہ فلاں چیز کے جو میں نے آپ کو کہی تھی, تو یہ میں 15 لاکھ روپے. اس نے اٹھا کر کے وہ تھیلا وہاں سائڈ پہ رکھ دیا, اپنے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور کہا یہ اٹھا کر اندر سیف میں رکھ دوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا معاف کیجیے گا, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اینڈ دیٹ از
کہ آپ نے بغیر دیکھے کہ اس کے اندر نوٹ ہیں کہ پتھر ہیں، 15 لاکھ ہے کہ 5 لاکھ ہے، آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ آپ تو ویسے اٹھا کے دیکھ رہے تھے جیسے وزن کر رہے ہیں نوٹوں کا. تو کہنے لگے کہ وہ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ، کیونکہ وہ دھوکہ کر کے منڈی میں رہ نہیں سکتا، وہ کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، اس میں سے ایک نوٹ بھی کم نہیں ہے. اب آپ بتائیے کہ کوئی ایک دوسرے کو 15 لاکھ روپے ہم ایسے عام طور پہ دیں تو 10 دفعہ نوٹ گنتے ہیں اور گٹھیاں گنتے ہیں اور ان کو پھر پڑتال کرتے ہیں کہ وہ یہ صحیح ہے کہ جعلی ہے کہ کیا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ بالکل بغیر دیکھے اس نے نوٹوں کی گٹھیاں اٹھا کے رکھ دی. اب دیکھیے تو یہ ان کا ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس دیکھیے، ایک تو اللہ پہ توکل دیکھیے ان کا، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ دوسرے بندے پہ کتنا ٹرسٹ ہے. 15 لاکھ کا ہے کہ تو 15 لاکھ ہوگا، اور اس نے اپنے رجسٹر میں انٹر کر لیا کہ میرے پاس فلاں پارٹی 15 لاکھ روپیہ ایڈوانس جمع کرا گئی. اب تھیلے میں سے 5 لاکھ نکلا کہ 10 لاکھ نکلا ہے، 2 لاکھ کم ہے، لاکھ کم ہے، میں کہتا ہوں 10 روپے کم ہے یا 100 روپیہ کم ہے، 1000 روپیہ کم ہے، تو ہمارے لیے کتنا نقصان ہوتا ہے. اور انہی مارجنز پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہی مارجنز ہو کیا اس کے الٹے اس کے گلے میں کئی لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے. Ladies and gentlemen, try to understand. Again, I repeat, wholesaling is a very important activity, and it is performed by people who have a special class. میں جب بھی مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں، جہاں بھی پڑھاتا ہوں، میں ہمیشہ ہول سیلر کو ایک بڑا نمایاں اور ایک عمدہ شخص اور ایک عمدہ انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں، اور اس کو میں باور کراتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ سمجھیں. حالانکہ یوں دیکھا جائے تو آج کل کے زمانے میں ٹرسٹ نام کی چیز ذرا کم ہو گئی ہے. لیٹ می کوئکلی گو تھرو دا ہول سیلر مارکیٹ ٹائپس. ہول سیلر کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسے شروع میں نے بتایا، بٹ لیٹ می ایلیبوریٹ. سب سے نمایاں اور سب سے پہلے میں ذکر کروں گا مرچنٹ ہول سیلر کہتے ہیں اس کو ہم، مرچنٹ، تاجر اردو میں کہتے ہیں. یہ مرچنٹ ہول سیلر جو ہوتا ہے یہ بہت پرانا، بڑی پرانی انسٹیٹیوشن ہے. یہ مرچنٹ کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزوں، یہ اپنے یعنی کہ بزنس میں تمام چیزیں رکھتا ہے. اگر وہ گروسری یا ہاؤس ہولڈ آئٹمس کا ہول سیلر ہے تو اس کے پاس اگر دالیں بھی ہیں تو آٹا بھی ہے، تو چاول بھی ہے، تو گیہوں بھی ہے، گھی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، تو یہ تمام چیزیں رکھتا ہے. یہ مرچنٹ اس کو کہتے ہیں. اس کی ایک پہچان جو ہوتی ہے مرچنٹ ہول سیلر کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی پرٹیکولر ایک چیز میں نہیں ڈیل کرتا، یہ ملٹیپل چیزوں میں ڈیل کرتا ہے. لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی ایک کیٹیگری کی چیزوں میں ڈیل کرتا ہے. اگر وہ ہاؤس ہولڈ کی چیزیں تو ہاؤس ہولڈ، اگر فرنیچر کی تو فرنیچر، اگر آٹو موبائل کی تو آٹو موبائل. یعنی کہ میرا مطلب کہنے کا کہ کیٹیگری فرق ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ کرتا ہے تو وہ ٹوٹلی کرتا ہے. از کالڈ مرچنٹ ہول سیلر. اور یہ صرف اپنے پروفٹ پہ زندہ رہتا ہے اور یہ پروفٹ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. نمبر 2 ہے فل سروس ہول سیلر. فل سروس ہول سیلر وہ ہوتا ہے، ہم اس کیٹیگری کو کہتے ہیں جہاں پر ہول سیلر پوری سروسز پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ لگائی جانی ہے، مثال کے طور پہ ٹیک اے مشین، ٹیک اے ایئر کنڈیشنر، وہ لگاتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، اس کو فنکشن کرتے ہیں. تو فل سروس ہول سیلر مینس دیٹ ہی انسٹالز آلسو ایٹ دا کنزیومرز اینڈ، یا ریٹیلر کو وہ دیتا ہے یا اس قسم کی چیزیں، اور یہ فل سروس پرووائڈ کرتا ہے. پیچھے اس کے کوئی اسپیئر پارٹس ہیں یا اس کی کوئی اور سروسز ہیں یا کچھ اور گارنٹیز ہیں، یہ بھی پرووائڈ کرتا ہے. دس از کالڈ فل سروس ہول سیلر. تھرڈ ٹائپ از کالڈ ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوٹر. یہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہم پرٹیکولر برانڈ، کسی اپنے پرٹیکولر برانڈ کے اوپر اس کو ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوٹر بنا دیتے ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، انڈر دا مونوپولی کنٹرول ایکسکلوسیوٹی ہو نہیں سکتی. لیکن ہم جب ایکسکلوسیو کہتے ہیں تو وی ایکچولی مینس کہ یہ صرف ہمارے ہی برانڈ کو ڈیل کرے گا. فورتھ کہہ لیجیے بروکرز اینڈ ایجنٹس. یہ تو بہت کامن ہے، اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ دے آر بیسیکلی فیسیلیٹیٹرز. یہ ٹرانزیکشن میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بروکرز، ایجنٹس، یعنی if I go to the market to buy, let's say, few things, I would contact brokers and agents. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ہول سیلر ہیں، کیسے کیسے ہیں، اچھا بڑا چھوٹا موٹا کون سا ہے، کیسے ہے. تو بجائے اس کے کہ میں جا کے پوری مارکیٹ سروے کروں، وہ بروکر اینڈ ایجنٹس آر فیسیلیٹیٹرز، اور یہ ہوتے ہیں. ایک اور کیٹیگری ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں لمیٹڈ سروس ہول سیلر. یہ لمیٹڈ سروس پرووائڈ کرتا ہے، دیٹ از کہ اس کو کسی ایک پرٹیکولر سروس کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگین جیسے ہم نے ذکر کیا ابھی پیچھے ایئر کنڈیشنر کا،
آپ کو صرف میں ایئر کنڈیشنر انسٹالیشن تک محدود رکھتا ہوں, اس سے آگے نہیں. یہ ایک پرٹیکولر سروس میں نے صرف آپ کو دی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا. مینوفیکچر یا جو بھی, اس کو کہتے ہیں لمیٹڈ سروس ہول سیلر. یہ تمام کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں, ہماری منڈی میں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. دے ایگزسٹ ان ایوری سوسائٹی ان دا ورلڈ اینڈ انڈر ڈفرنٹ ارینجمنٹس. This depends on the arrangement between the manufacturer and the wholesaler. Let me now bring your attention to wholesale marketing decisions. Now, you as marketing managers, what kind of decisions do you have to take? سب سے important marketing decisions جو آپ لیتے ہیں as marketing manager, that is target markets. یہاں سے ہمیشہ start کرتے ہیں ہم. یہ بڑی important چیز ہے. We should know exactly what we are targeting. ہم کس پرٹیکولر ٹارگٹ کو میٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ڈفرینٹ ٹائپ آف ہول سیلر جو دیکھ رہے ہیں, وہ کون سا ہول سیلر کتنی لمیٹڈ سروس یا فل سروس یا ایکسکلوسو یا یہ ہم کیا اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وی شوڈ نو ایگزیکٹلی دا ٹارگٹ مارکیٹ. یعنی وی ایز مینوفیکچرر مارکیٹنگ مینجمنٹ آف اے مینوفیکچرر, وی مسٹ نو واٹ آر وی ٹارگیٹنگ. ہمارا objective کیا ہے. نمبر 2 is product assortment and services. یہ decision is very important. Product assortment. These are very, very important decisions for the wholesalers. اب دیکھیے نا, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی پیچھے, ٹھیک ہے, آپ دالیں تو لے آئے, اب چنے کی دال ہی ہے, چلیے یہی لے لیجیے, جسٹ این ایگزامپل. تو چنے کی دال کی کتنی کیٹیگریز میں بناؤں, کتنی اسارٹمنٹ بناؤں میں, 1 2 3. مارکیٹ کتنا ایکسپٹ کرے گی, ریٹیلرز کون کون سی لیں گے. اب دیکھیے نا, ایک بڑی سمپل سی بات ہے, یو کین ٹیک اے ڈیسیژن ویری کوئکلی. کیسے؟ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ جی یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ لو پرائسڈ, یعنی کہ ناٹ سو رچ مارکیٹ میں بھی جاتا ہے, مڈل مارکیٹ میں بھی جاتا ہے, ویری رچ مارکیٹ میں بھی جاتا ہے, وہاں بھی ایکسپٹ ہوتا ہے, تو اسارٹمنٹ اس کے مطابق بنائیے. اچھی چیز جو عمدہ ہو, جس کی قیمت آپ زیادہ وصول کر سکتے ہیں, اے میں ڈالیے, بی سی اکارڈنگ ٹو کیٹیگری, اکارڈنگ ٹو ریلیٹو کوالٹی. یہ اسارٹمنٹ بنا لیجیے. تیسری ڈیسیژن ویری امپورٹنٹ اینڈ موسٹ سگنیفیکینٹ ڈیسیژن آف کورس ہمیشہ ہر چیز کے اندر وہ ہوتی ہے ہمیشہ پرائسز. اسارٹمنٹ بنا لی, کیٹیگرائز کر لیا, کوالٹی سیٹ اپ کر لی, ویل ڈن. ناؤ لیٹس سیٹ دا پرائسز. یہاں میں اس وقت پرائسز کے اس اسٹیج پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیلز آف پرائسنگ, تھوڑی دیر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھ لیجیے گا کہ اپنی لینڈڈ کاسٹ, آپ کو کس بھاؤ یہ چیز پڑی, اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کتنی ہوئی, ویئر ہاؤسنگ کتنی ہوئی, لوڈنگ آف لوڈنگ کتنی ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہاں لوڈنگ پہ میں بڑا زور دے رہا ہوں. یہ اکثر اوقات مارکیٹنگ مینجمنٹ میں یا مارکیٹنگ میں ہم پڑھتے ہوئے کبھی کبھی لوڈنگ کو اور ان لوڈنگ کو یوں کہہ لیجیے اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. حالانکہ لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ آف دا پروڈکٹ ایٹ دا ویئر ہاؤس plays a very significant role in the movement of the product, physical movement of the product. ٹرکوں پہ لے لیجیے, مال کو لوڈ کرنا, ٹرک پہ مال لوڈ کر دیا, یہاں سے لے کر پشاور تک گئے, راستے میں ساری چیزیں ٹوٹ گئی, خراب ہو گئی, بارش پڑ گئی, یا ان کی اسٹیکنگ ٹھیک نہیں کی تھی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایمفسائز ٹو یو از لوڈنگ اینڈ ان لوڈنگ از اے ویری امپورٹنٹ. اس کو ذرا دھیان رکھیے گا. اس کے اوپر جو کاسٹ انکر ہوتی ہے, دیٹ از آلسو اے پارٹ آف دا کاسٹ آف دا پروڈکٹ, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریکورڈ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ وین یو آر ڈوئنگ دا پرائسنگ. تو یہ چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن دیٹ اے ہول سیلر ٹیکس از اے پلیس ڈیسیژن. جیسے میں نے کہا, اسارٹمنٹ بن گئی, چیزیں بن گئی, آ گئی, مائی ویئر ہاؤس از کمپلیٹ. ویئر ٹو, کون سا مال کہاں جائے گا. دیکھیے یہ میں تو بڑی آسان زبان میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ اے کوالٹی مال تو میں بڑی اچھی مارکیٹ جہاں پر کنزیومرز بڑے ذرا رچ کلاس کنزیومرز ہیں وہ آتے ہیں, وہ تو وہاں اے کلاس میں نے بھیج دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شہر میں, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو نوٹسڈ, کہ دیر از اے ہائی کلاس مارکیٹ, دیر از اے مڈل کلاس مارکیٹ, اینڈ دیر از آلویز اے لو پرائس مارکیٹ.
بلکہ دیر از اے فورتھ کلاس آلسو جہاں پر سیکنڈ ہینڈ گڈس بھی بکتے ہیں. اب مارکیٹنگ میں ہم فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس کو اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے لیے مارکیٹنگ میں چاروں مارکیٹس ویری امپورٹنٹ. بلکہ میں تو یوں کہوں گا شاید ہمارے لیے جو سی کلاس مارکیٹ ہے دیٹ پرہیپس از مور امپورٹنٹ بیکاز دیر از مور والیوم. کیونکہ اتنی ایفلوئنٹ سوسائٹی نہیں ہوتی کسی بھی جگہ پہ. یہاں پر میں ایک بات ذرا اور بات بتا دوں جو ذہن میں آتی جاتی ہیں چونکہ ریفرنس میں آ جاتی ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں وی آلویز ٹاک, جب بھی مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے اور جب میں اکثر جب انسٹیٹیوشن میں جاتا بھی ہوں تو وہاں جب بھی مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بڑی ہائی کوالٹی گڈس کی بات ہوتی ہے. یعنی یوں میں اگر ایک مثال لوں تو 2000 کا شوز کی بات ہوتی ہے, 50 روپے کے چپل کی بات نہیں ہوتی. اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے, یہ نہیں مجھے سمجھ آتی ہے کیوں ہوتی ہے, بہرحال یہ ہوتی ہے. لیکن ایز مارکیٹنگ مینیجرز اینڈ ایز مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس یو مسٹ انڈرسٹینڈ چپل 50 روپے کی چپل کی جو مارکیٹ ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ دین 2000 کے شوز کی مارکیٹ یا مارکیٹنگ. اس لیے کہ اگر آپ کے اور ہمارے یہاں پر کیپیٹل انکم کے حساب سے لے لیجیے یا چلیے بائنگ پاور کے حساب سے لے لیجیے یا کسی بھی پیمانے سے آپ ناپ لیں تو 50 روپے چپل والی مارکیٹ کے 50 روپے چپل والے خریدار زیادہ ہیں. دے آر مور ان نمبر, مور ان والیوم اینڈ دے آر مور امپورٹنٹ. یہ جو 2000 والا شو ہے وہ تو میرے خیال میں کسی بھی منڈی میں 5 یا 10% سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو خریدتے ہیں یا خرید سکتے ہیں, جن کی بائنگ پاور, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, ابیلٹی ٹو بائی اینڈ ولنگنیس ٹو بائی. ولنگنیس تو بعد میں آئے گی, ابیلٹی نہیں ہے تو ولنگنیس کہاں سے آئے گی. لیکن 50 روپے کی چپل تو عام پہنتے ہیں, یہ تو عجیب, مطلب ہر آدمی کی ضرورت ہے. تو اس لیے ذرا پلیز ذرا ذہن میں ایک چیز رکھیے گا کہ پلیس ڈیسیژن اس پوائنٹ آف ویو سے بڑا سگنیفیکنٹ رول پلے کرتی ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ پلیس, یہ پروڈکٹ کہاں جائے, کہاں بکے گا. اگر لو پرائس پروڈکٹ ہے تو لو پرائس مارکیٹ میں بکے گا. لو پرائس پروڈکٹ جو ہے وہ ہائی کلاس مارکیٹ میں بھی نہیں بکتا. اسی طرح ہائی کلاس پروڈکٹ جو ہے وہ لو پرائس مارکیٹ میں نہیں بک سکتا. تو ڈپینڈز آن دی اکانومی, ڈپینڈز آن دا ویریس سیگمنٹس جو کہ شہروں میں بنے ہوتے ہیں, قصبوں میں بنے ہوتے ہیں, سوسائٹی میں بنے ہوتے ہیں. تو وی ہیو ٹو کلاسیفائی, آئیڈینٹیفائی دا ٹارگیٹ مارکیٹ. Another very important decision, market wholesale decision ہم ڈسکس کر رہے ہیں. Another very important decision is trends and market information. یہ جو مارکیٹ ہے it always undergoes change and it keeps on changing. وہ کسی ایک پروڈکٹ کو لے لیجیے آپ, کسی کھانے پینے کو, پہننے کو, استعمال الیکٹرانک کا کوئی پروڈکٹ لے لیجیے, ٹرینڈز چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹرینڈز کا مطلب ہوتا ہے رجحان لوگوں کا. اب یہ رجحان جو ہے اگر اس کو آپ میکرو لیول پہ دیکھیں تو چلیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ویئر از الیکٹرک ریڈیو, جو بجلی سے چلتا ہے ریڈیو, کہاں ہے؟ یہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے تو یہ ریڈیو, الیکٹرانک ریڈیو, بڑے بڑے ریڈیو, ان کے اوپر ہم بڑے غلاف پہنایا کرتے تھے ان کو, اور جو ہماری گھر کی اماں ہوتی تھی وہ اس کے اوپر بڑی کڑھائیاں کرتی تھی. کیا ہے جی, یہ ہمارا ریڈیو ہے. اینڈ اٹ واز اے ڈیکوریشن پیس. ان فیکٹ اٹ واز این انسٹرومنٹ آف شوئنگ یور ویلتھ. آپ اپنی خوشحالی کا اظہار ریڈیو دکھا کے کرتے تھے. وہ ریڈیو ہے کہاں؟ کین آئی آسک یو, ڈز اٹ ایگزسٹ ان یور ہاؤسز؟ جسٹ 40-50 ایئرز بیک. یہ ٹرینڈ ہے, ٹرینڈز چلتے ہیں. کبھی کوئی چیز امپورٹنٹ, کبھی کوئی چیز نہیں امپورٹنٹ. اس کے بعد ایک دفعہ ریفریجریٹر بھی اس طرح آیا تھا. ایک ریفریجریٹر بھی ایک ٹرینڈ تھا. جس کے گھر میں ریفریجریٹر ہوتا تھا وہ ایک خوشحال گھرانہ گنا جاتا تھا. Now refrigerator is probably a necessity, نہیں تو یوں کہہ لیجیے it is a piece in every house. چھوٹا ہو بڑا ہو بات کی بات ہے. یہ جو مارکیٹ انفارمیشن ٹرینڈز, بہرحال جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مارکیٹ انفارمیشن ٹرینڈز, یہ مارکیٹ کی چینجز, مارکیٹ میں جو ڈفرینٹ
ویوز آتی ہیں، اس کی انفارمیشن ہول سیلر پرووائڈ کرتا ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ کیریکٹرسٹکلی بھی اس قسم کا ماہر ہوتا ہے. میری آپ سے آج کے لیکچر میں ایک درخواست بھی ہے کہ اگر ہو سکے، اگر آپ نے مارکیٹنگ سیکھنی ہے اور صحیح معنوں میں سیکھنی ہے، پریکٹیکل مارکیٹنگ، تو میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں، اور دیٹ از کہ یو پیپل آرگنائز اے ٹرپ اور یو پیپل آرگنائز اے میٹنگ ود اے پروفیشنل ہول سیلر ان یور ٹاؤن. ان سے ملاقات کیجئے، بڑے ادب سے جائیے، بڑی تمیز سے جائیے، بڑے اچھی طریقے سے جائیے. بڑے اچھے شخص ہیں، آپ کی بڑی خدمت کریں گے، آپ کو ٹھنڈا میٹھا پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں ان کی دکان پہ، اور وہاں پر بیٹھنے سے کوئی مطلب ڈونٹ فیل شائے اباؤٹ اٹ، کیونکہ اکثر وہ لوگ ذرا تکیے لگا کے زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے دفتروں میں اتنے بڑے بڑے ٹیبل نہیں ہوتے. بٹ دے آر ویری نائس پیپل، گو اینڈ سٹ ود دیم، لرن دیم. میں آپ کو اپنا ہی تجربہ بتا سکتا ہوں. میں نے اپنی مارکیٹنگ سیکھنے کے لیے میں اپنے علاقے کے ہول سیلر کے پاس قریباً 3-4 دن جا کر صبح سے شام تک سپینڈ کر کے آیا، کھانا بھی کھایا، وہاں ہی بیٹھا اور دیکھتا رہا کہ کیسے وہ ڈیل کرتا ہے ڈفرنٹ گاہکوں سے. یہاں میں آپ کو یونائٹڈ نیشن کی ایک ریفرنس ضرور سناؤں گا، اینڈ آئی ول ریڈ اینڈ یو لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی. یعنی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اٹس آل اوور دا ورلڈ. اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک بڑی زبردست، یوں کہہ لیجیے ڈیفینیشن تو نہیں کہہ لیجیے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن ضرور دی ہوئی ہے. لیٹ می ریڈ اٹ ٹو یو. ہول سیل از دا ریسیل. ریسیل مینز سیل وداؤٹ ٹرانسفارمیشن of new and used goods to retailers, to industrial, commercial, institutional and professional users, or to other wholesalers, or involving agents or brokers in buying merchandise for or selling merchandise to such persons or companies. Wholesaler frequently physically assemble, sort out and grade goods in large lots, break bulk, repack and redistribute in smaller lots. For example, pharmaceutical stores refrigerate, deliver and install goods, engaged in sales and promotion for their customer and label design. This, ladies and gentlemen, is, جیسے آپ اسکرین پہ بھی پڑھ رہے ہیں, this is basically United Nations explanation of a wholesaler around the world. اب اگر آپ اس میں ذرا چند امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں، لیکن دیکھیے کہ یہ یونائٹڈ نیشن نے بھی ریکگنائز کر کے اس کو ایک کلاسیفائی کر دیا. یہ یعنی میں چلیے اس کا مفہوم جلدی سے بتا دیتا ہوں. دیٹ از ٹو ٹرانسفر گڈس ٹو دی ونس ہو آر ناٹ بائنگ فار کنزمپشن، فار ریسیلنگ. نمبر 2، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو اس میں ری پیک کرتے ہیں، ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ میں نے بتایا نا کہ آپ چاولوں کی 2.5 من کی بوری لے آتے ہیں، لیکن آپ اس کو 2.5 کلو 3 کلو کے بیگوں میں پیک کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ ریٹیلر کے لیے. ریٹیلر شاید وہ لے جا کر کے 2.5 کلو کا پیک بھی بیچ دیتا ہے، اور اس کو فردر بریک کر کے اگر چاہے تو آدھا کلو کی بھی پیک بنا دیتا ہے، تاکہ جو آدھے کلو والے گاہک ہیں وہ بھی لے جائیں اور 2.5 کلو والے گاہک بھی لے جائیں. لیکن یہ وہاں سے بلک میں چیز لاتا ہے اور لا کر کے اس کو ری پیک کرتا ہے، ری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور وہاں تک پہنچاتا ہے، ریٹیلر تک، اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز ڈیفینیشن آف ہول سیلر. یہ میں نے اس لیے یہاں پر انکلوڈ کی اور آپ کو دکھائی ہے کہ تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہول سیلنگ از این ایکٹیویٹی اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ غالباً جتنے یون کے ممبرز ہیں، یہ سب کے گھروں میں، سب ملکوں کے اندر یہ ہول سیلنگ چل رہی ہے. اور اٹ از ناٹ اونلی ان ایفلوئنٹ کنٹریز، ناٹ اونلی ان countries which are commercially and economically very strong. It is prevalent even in the backward countries, developing countries, poor countries. بلکہ افریقہ کے اندر بھی یہ کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر یعنی کہ یوں کہہ لیجیے جو زیادہ بہت پسماندہ ہیں، ویری انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، وہاں پر بھی ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی کہنے میں غلط نہیں ہوں گا کہ یہ کچھ ممالک جہاں پر قحط آیا ہوا ہے یا قحط ہے کافی دیر سے،
اور پچھلے 10-12 سال سے قحط ہے، خاص طور پہ افریقہ کے کچھ ممالک، وہاں پر اکارڈنگ ٹو مائی اسٹڈی دی فیلئر ہیز اکرڈ ان ہول سیلنگ. قحط تو ہے، چیزوں کی شارٹیج ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کچھ تو کلائمیٹیکلی شارٹیج ہے. اگر غلہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، بارش نہیں ہوتی، فصل نہیں اٹھتی، یا فصل نہیں اگتی اور دین زمینیں خراب ہو گئیں. لیکن ایک ویری سگنیفیکنٹ ریزن از آلسو دا فیلئر آف ہول سیلرس. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آپ ہسٹری میں بھی پڑھتے ہیں پیچھے، ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کی حکومت بڑی اچھی تھی، اس نے 40-50 سال حکومت کی، بڑی خوشحالی تھی اس کی سلطنت میں. اگر یہ چیزیں ریفر ہوئی ہیں ہسٹری میں، تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف مارکیٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ نشاندہی ہے ان کی سکسیس آف ہول سیلنگ ان دوز ڈیز. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس خطے کے اندر ہول سیلنگ ہیز بین کنسیڈرڈ اینڈ از بینگ کنسیڈرڈ ایز اے فل ٹائم پروفیشن. جدی پشتی اوپر سے چلا آتا ہے. کئی نسلیں، 6-6 7-7 8-8 نسلیں تو کم از کم ریکارڈڈ ہیں کہ پیپل آر انوالوڈ ان ہول سیلنگ. اور یہ بڑی ایک اچھی خوشائند بات ہے کہ ہول سیلر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اسی پروفیشن میں رکھتا ہے اور لے جاتا ہے. یعنی باپ دادا، دادے سے باپ، باپ سے بیٹا، ہوتے اس طرح چلتے رہتے، جدی پشتی چلتے رہتے. And they are characteristically they are very, very nice people. They are very different people from us. ہوتے ہم میں سے ہی ہیں. Ladies and gentlemen, I draw your attention now to the next sector of this lecture today, and that is marketing, logistic and engineering. چلیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں. Market, logistic and engineering basically deals with the science of logistics. The point is, یہ لاجسٹکس کیوں آ گئی، کیسے آ گئی؟ بڑی سمپل بات ہے. آئی ایم شیور یو کین انڈرسٹینڈ. یہاں میں آپ کو صرف جلدی بتا دیتا ہوں کہ لاجسٹک از آل اباؤٹ 4-5 ڈفرنٹ تھنگس، بلکہ ایز اے میٹر آف 5 ڈفرنٹ تھنگس. ان کی لاجسٹکس بنا لیں آپ، اس کو انجینئر کریں. اے گڈ مارکیٹنگ مینیجر از این انجینئر آف دیز لاجسٹکس. نمبر 1، پرچیز یا پرچیزنگ. مال کہاں سے خریدنا ہے، کب خریدنا ہے، ویری امپورٹنٹ. یہ دیکھیے کتنی لاجیکل بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پرچیزنگ، اف دا پرچیزز آر گڈ، اف دا پرچیزز ہیو بین ڈن ان ٹائم اینڈ ویل ڈن، دی پاسبلٹی آف فیلئر از ویری لٹل. نمبر 2 از ٹرانسپورٹ. چیز خرید لی، وہ تو میں نے مینوفیکچر سے خریدی، اور مینوفیکچر تو کہیں ایگزسٹ کرتا ہے ملک کے کسی کونے میں. اس کی ٹرانسپورٹ، A, reasonable transport. B, adequate transport. C, quick transport. مال تو خرید لیا میں نے فرنٹیئر سے، اس کو لایا ہوں میں کسی ایسے طریقے کے ساتھ کہ وہ آتے آتے راستے میں یا تو گاڑی پہ، یا وہ ٹرکوں پہ، یا وہ جس طرح بھی میں لایا ہوں وہ لاتے لاتے خراب ہو گیا. خریدا تو مال میں نے بہت اچھا تھا، آتے آتے خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا. نمبر 1 پرچیزنگ. نمبر 2 ٹرانسپورٹیشن. نمبر 3 اسٹوریج. ٹرانسپورٹ ہو کے پہنچ گیا. ہیو آئی گاٹ انف اسٹوریج، ویئر ہاؤسنگ. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ہمارے ملک میں بھی کچھ بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ویئر ہاؤسنگ اینڈ اسٹوریج از ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے ویری امپورٹنٹ اور اے پروفیشنل ایکٹیویٹی، which is absolutely wrong, which goes against our marketing function. Storage and warehousing is very important. یعنی میں یہاں پر ایک بات کہوں تو وہ شاید آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. یہ جو غلہ ہے گیو، یہ ہم سٹور کرتے ہیں، اور ہم جو ہمارے جو وہ کھڑکیاں ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر شیشوں کو کیئر نہیں کرتے. ہم شیشے ٹوٹے ہوئے تو ٹوٹے رہنے دیتے ہیں. ابھی وہ آمد و رفت ہوتی ہے چڑیوں کی اور پرندوں کی. آپ سوچیے کہ کتنا مال پرندے چڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. اندر بارش پڑتی ہے، ڈیمپنس آ جاتی ہے، چیز ڈیمپنس سے خراب ہو گئی. اب آپ بتائیے، سٹوریج نہیں کی،
سب کچھ کیا, پرچیزنگ اچھی کی, ٹرانسپورٹ اچھی کی, اسٹوریج اچھی نہیں کی, بیڑا گرک ہو گیا مال کا, مال خراب ہو گیا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انجینئرنگ ہے, یا یوں کہہ لیجیے لاجسٹک ہے, جس کی طرف مارکیٹنگ مینیجر کا پوری طرح دھیان ہونا چاہیے. نیکسٹ از ڈسٹریبیوشن. لاجسٹک انجینئرنگ اباؤٹ ڈسٹریبیوشن. مال آ گیا, مال رکھ لیا, مال اسٹور ہو گیا, اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو ٹو ریٹیلرس جلدی جلدی وقت پہ ان اسارٹمنٹس. اینڈ ففتھ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین ان لاجسٹک انجینئرنگ اینڈ پلاننگ از ویئر ہاؤسنگ آف را مٹیریل, سیمی فنشڈ گڈس, ورک ان پروسیس اور فنشڈ گڈس. یعنی کہ چاروں صورتوں میں, چاروں حالات میں را مٹیریل, سیمی فنشڈ گڈس یا کچھ ورکس ان پروسیس میں یا فنشڈ گڈس, یعنی کہ چاروں سٹیجز کے اندر مال کو ویئر ہاؤس کرنا. یہاں میں آپ کو بار بار اس چیز پر کی توجہ آپ کو دلوا رہا ہوں. ویئر ہاؤسنگ اینڈ اسٹوریج از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اٹ مسٹ بی ڈن ویری کیئرفلی اینڈ مسٹ بی ایکچولی ایکسیکیوٹیڈ in full intelligence. Managing of all these things, ladies and gentlemen, managing of all these 5 activities efficiently and effectively for an organization is the main question at the back of the mind of all marketing managers. I repeat, purchasing, transport, warehousing, storage and assortment. یہ ساری پانچوں جو ایکٹیویٹیز ہیں, they must be done by a marketing manager as a logistic engineer. یہ ہیں 5 ڈفرنٹ چیزیں اور 5 چیزیں جن کے اوپر ہم بہت زور دیتے ہیں اور بڑے کرتے ہیں. This completes the wholesaling activity in an effective way. With this, ladies and gentlemen, we come to the end of this lecture, and I'm sure you have understood the importance and significance of wholesaling and wholesaling functions. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم ریٹیلنگ پڑھیں گے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور خیریت سے رکھے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.